بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارے تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا کی تھی اور کچھ ابتدائی باتیں بھی عرض کی گئی تھی، تو آج آگے سے پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ تو تفسیر جلالین پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آیت کے درمیان جو تفسیر کی الفاظ آئیں پھر ان کا ترجمہ کریں گے، پھر غرض مفسر بیان کریں گے۔ یہ تفسیر جلالین پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ آیت ہے الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ یہ الذین، یہ متقین کی صفت ہیں۔ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، و یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، قائم کرتے ہیں، صلاۃ مانے نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا، رزقنا مطلب جو ہم نے ان کو دیا، من یہاں ہے بیانیہ، یعنی اس میں سے، ینفقون خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے ان لوگوں کو دیا وہ اس میں سے، یعنی اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی ایک صفت ہے۔ تو اب یؤمنون کے بعد نکالا یصدقون، کیونکہ ایمان کے بہت سارے مطلب ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا بھی ہوتا ہے، ایمان کا مطلب امن بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یؤمنون یعنی یصدقون، ٹھیک ہے۔ تو یؤمنون جی کا مطلب ہے یصدقون، یعنی جو تصدیق بیان کرتے ہیں۔ جی فرمایا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کی معنی بیان کرتے ہیں، بما غاب عنہم، یعنی جو چیزیں ان سے غائب ہیں، بما غاب عنہم، جو چیزیں ان سے غائب ہیں، وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ من البعث والجنت والنار، وہ بعثت ہے، جنت ہے اور جہنم ہے۔ اسی طرح صراط، یعنی پل صراط ہیں، میزان ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی آگے کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اب جو یہ پیچھے تھا نا، بما غاب عنہم من البعث، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا غائب کی وضاحت کرنا، غائب کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یؤمنون بہا بحقوقہا، نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی اس کو ادا کرتے ہیں ان کے حقوں کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی کن کو ادا کرتے ہیں؟ نماز کو۔ نماز کے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، ان کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ یأتون بہا بحقوقہا، اس کا غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ آگے ہے مما رزقناہم، یعنی اعطیناہم، یعنی جو ہم نے ان کو عطا کیا، جو ہم نے ان کو دیا۔ تو رزقنا کی یہاں پر معنی بتا رہے ہیں کہ رزقنا کی کیا معنی ہے۔ رزقنا کی معنی ہے ہم نے ان کو عطا کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر غرض مفسر معنی بتانا ہوگا۔ ینفقون کے بعد کل فی طاعت اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔
बुरी یہ चीजों ساجی में مم खर्च नहीं। مائع جو یہ مم بیانیہ ہے، آپ نے فرمایا تھا جو مم بیانیہ، یہ من بعدیہ ہے۔ یہ بادیہ ہے۔ ہاں، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے پیچھے ایک من بیانیہ فرمایا نا، یہ وہ من کون سی؟ البعث، یہ من البعث، من البعث یہ من بیانی ہے، جی صحیح ہے، جی جزاک اللہ۔ یعنی بعث جنت ہو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی دوسری آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جہاں جو آپ پر نازل کیا گیا، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی کیا جی کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اب لفظ نکالا القرآن، اے القرآن، تو یہ ماں کی جو ہے وہ مراد ہے، جو ایمان رکھتے ہیں لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وہ نازل کیا کیا گیا تھا؟ ماں یہاں پر موصول آئے تو یہ اس کی مراد ہے کہ حضور پر، کاف ضمیر سے مراد حضور ہے، اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور حضور پر قرآن نازل کیا گیا ہے تو غرض مفسر ہوگی ماں کی مراد بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ جی آگے ہے التورات، التورات والانجیل وغیرہما، تورات، انجیل اور ان دونوں کے علاوہ جو دیگر کتابیں حضور سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھیں ان پر بھی متقین کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی غرض مفسر یہی ہوگا ماں کی مراد بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ جی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی یعلمون، یعنی آخرت کو مانتے ہیں، آخرت کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربی، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک کے بعد نکالا الموصوفون بما ذکر، جو ذکر کیا گیا، جو صفات ذکر کی گئی ان صفات کے ساتھ جو موصوف ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا اولئک کا مشار الیہ بیان کرنا، کہ پیچھے صفات بیان کی گئی کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پر اور گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ساری صفات بیان کی گئی، تو جو ساری صفات جن کے اندر ہوں گی وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ آگے نکالا الفائزون بالجنت الناجون من النار، کہ جنت پر فائز ہوں گے، جنت پر فائز ہوں گے اور جہنم سے نجات والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مفلحون کی یہاں پر وضاحت کرنا غرض مفصل ہوگا، کہ مفلحون یعنی یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب تو لوگ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، دنیاوی کامیابی یہاں پر مراد نہیں، بلکہ جنت کے اندر وہ فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، جنت سے وہ جہنم سے وہ نجات والے ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہیں؟ یہ کامیاب ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان
نہیں لائیں گے، یعنی ان کا کافر ہونا یہ علم الہی کے اندر تھا کہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان پر کلمہ سبقت پا چکا ہے، تو اب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنائیں یا ڈر نہ سنائیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب ان الذین کفروا کے بعد نکالا کا ابی جہل و ابی لہب، جیسے ابو جہل ہیں اور ابو لہب ہیں۔ تو یہ ان الذین کے اندر جو تھا نا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا، تو کفر کرنے والے تو بہت سارے تھے، لیکن ان میں سے مخصوص مراد ہے، سب مراد نہیں ہے کہ جن جن نے کفر کیا وہ سارے کے سارے اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بعض لوگ مراد ہے، ابو جہل بھی مراد ہے، ابو لہب بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی ابو جہل کے بارے میں ایک یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ حضور کے چچا تھے، تو ابو جہل حضور کے چچا نہیں تھے بلکہ ابو لہب تھے۔ ٹھیک ہے، جی و نحوہما، اور ان دونوں کے مثل جو دیگر کفار تھے وہ مراد ہیں۔ سواء، جہاں پر غرض مفسر ہوگا الذین کی وضاحت کرنا، برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو بے تحقیق الحمزتین و ابدال ثانیت الفن و تسہیلہا، اب یہ ایک قرآت کا بحث کرنا شروع کر رہے ہیں۔ فیضان تجوید کے اندر آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہوگا، ورنہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ دو حمزہ جب جمع ہو جائیں تو ان کے پڑھنے کے مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ بے تحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کو کی تحقیق کے ساتھ، تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ثابت رکھ کر پڑھنا ہے۔ انذرتہم، ٹھیک ہے، اور ہے و ابدال ثانیت الفن، اور جو دوسرا حمزہ ہے نا جی اس کے اندر الف کو ابدال ثانیت الفن، دوسرے حمزے کو الف کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے۔ ایک ہے ا شروع والا حمزہ، دوسرا ہے نون کے ساتھ ملا ہوا حمزہ۔ تو جی جو جی نون کے ساتھ ملا ہوا حمزہ ہے اس حمزے کو الف بنا کر پڑھنا، تو جب اس کو الف بنائیں گے تو یہ پھر ہو جائے گا انذرتہم، یعنی پھر یہ الف مدہ ہو جائے گا، اچھا، یہ کیونکہ دوسرے الف کو پڑھنا نہیں، آم ایسے پڑھنا ہے؟ ایسے پڑھیں گے جی صحیح۔ انذرتہم، یعنی بے ابدال، آم نہیں پڑھیں گے؟ نہ انذرتم وہ پہلے کے ساتھ ہے، یعنی دو تین طرح سے اس کو پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ قراءت کا بحث ہے۔ جی جزاک اللہ، دونوں طرف پڑھ تو کہ سکتے ہیں۔ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، آگے بھی ہے، آگے وہ تسہیل ہے، اور جو دوسرا حمزہ ہے اس کی تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تھوڑا سا مائل کر کے پڑھیں گے۔ وَإِدْخَالِ وَإِدْخَالِ الف بین المسحلتين، تو جو تسہیل والا حمزہ ہے اس کے درمیان الف کو داخل کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والأخرى وترکہ، جو تسہیل والا حمزہ ہے اور تسہیل والے حمزے کے علاوہ جو دوسرا حمزہ ہے ان دونوں حمزوں کے درمیان الف کو داخل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف کو ترک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، دونوں تو طرف یہ پڑھ، قرآت کا بحث ہے اس کے اندر۔ درتا پڑھ لیں یا درتا پڑھ لیں؟ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا قرآت بیان کرنا۔ جی قرات نہیں بلکہ یہاں پر لغت کے لیں، لغت بیان کرنا۔ قرات اور لغت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ قرات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لغت جو ہوتی ہے وہ لغت کا دوسرا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو کہہ لیں آپ کہ یہ تسہیل کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ
نہ زیادہ، تسہیل کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا، تو اس کے اندر وہ خاص فرق جو ہوگا نا، وہ ماہر جو قاری صاحب ہوں گے وہ جب ادا کریں گے، تو ہم نے تو مکمل وہ تجوید والا کورس نہیں پڑھا ہوا، تو اتنا وہ فرق ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ بس آپ اس کو اتنا سمجھ لیں کہ تسہیل جب کریں گے تو جو دوسرا حمزہ ہے نا تو وہ تھوڑا سا مائل ہوگا الف کی طرف۔ یہ صحیح ٹھیک ہے، آگے ام جی۔ لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ لعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے، لعلم اللہ منہم، اللہ تعالیٰ کے ان سے علم کی وجہ سے۔ فلا تطمع فی ایمانہم، تو حضور آپ ان کے ایمان میں طمع نہ کریں۔ حضور کی چاہت یہ تھی کہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں، مسلمان بن جائیں، کوئی بھی حضور کا عزیز و قریب مشرک کافر نہ رہیں، تو حضور ان کو ڈراتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ والانذار، اب یہاں سے ڈرانے کی معنی بتانے، والانذار اعلام مع تخویف، اور تخویف کے ساتھ یعنی خوف کے ساتھ وہ ڈرانا ہے۔ اعلام، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانا، ایک ہوتا ہے ڈرانا، دوسرا ہوتا ہے ڈر سنانا۔ جی نیچے دیکھیں گے نا، کہیں گے اشار بھی الی ما هو الاشهر والاکثر عند اهل اللغت، انذار و اعلام یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی ڈر سنانا، ڈرانے کے ساتھ۔ 9 نمبر آشیے پر۔ جی ٹھیک ہو گیا یہ۔ جی آگے کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اس کا تعلق آگے سے پیچھے سے نہیں ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ طبع علیہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختمہ کی یہاں پر معنی بتانا غرض مفسر ہوگا۔ وَاسْتَوْثَقَ، فلا یعنی اس کو پختہ کر دیا ہے، فلا فلا يدخلها خیر، تو اب ان دلوں کے اندر بھلائی داخل نہیں ہونے والی، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، کافروں کے دلوں پر مہر لگ گئی تو اب ان کی دلوں میں خیر داخل نہیں ہوگا، یہ غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ وضاحت کرنا۔ علی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے، یعنی سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، لیکن یہاں پر سمع بول کر جس کے ساتھ سنا جاتا ہے وہ مراد لیا گیا ہے، یعنی موادعی یا موادعہ، یعنی سننے کی جگہوں پر، یعنی کانوں پر، کانوں سے سنتے ہیں تو سننے پر مہر نہیں لگائی گئی، بلکہ جس سے سنا جاتا ہے سننے کی جگہوں پر مہر لگا دی گئی، یعنی کانوں پر۔ فلا ينتفعون بما يسمعون من الحق، تو وہ نفع حاصل نہیں کریں گے اس سے جو وہ حق سنیں گے، یعنی حق کو ان کو کہا جائے گا، حق کو ان کو بولا جائے گا، لیکن وہ سنیں گے، لیکن سننے کے سبب وہ نفع حاصل نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہرے بہرے بن گئے ہیں، وہ کوئی بات سنیں گے ہی نہیں، سنیں گے صحیح لیکن نفع نہیں حاصل کریں گے، فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ اور ان کی یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ گشاوت ان کے بعد نکلا غطاء، یعنی پردے ہیں۔ فلا فلا یبصرون فلا یبصرون الحق، تو وہ حق کو نہیں دیکھیں گے، کافر جو ہوں گے وہ
حق کو نہیں دیکھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، قَوِيٌّ دَائِمٌ، یعنی مضبوط بھی ہے اور ہمیشہ والا عذاب بھی ہے۔ تو فلا یبس فلا یب فلا یبس یبصرون الحق، یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا، اور قوی دائم کا عظیم کی معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے جی نزل فی المنافقین، یہ جو آیت آ رہی ہے نا، یہ جو ہوتا ہے کہ شان نزول جس آیت کا بیان کرتے ہیں تو پہلے شان نزول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آیت ذکر کرتے ہیں۔ جی اب یہ شان نزول پیچھے والی آیت کا نہیں ہے، بلکہ جو آگے آیت آ رہی ہے من الناس من یقول، آگے والی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ومن الناس من یقول، نہیں، ہر آیت کا شان نزول نہیں ہوتا ہے، اس تفسیر میں ہر آیت کا شان نزول بیان نہیں کیا جاتا، بس اوقات مخصوص آیات ہوتی ہیں جن کے اندر شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے بعض کتابیں، بعض تفاسیر ایسی ہیں جن کے اندر جو خصوصی طور پر اس لیے لکھی گئی ہیں تاکہ شان نزول بیان کیا جائے، لیکن تفسیر جلالین کا یہ مقصد نہیں تھا، بعض آیات کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو جی یہ شان نزول ہے یہ پیچھے والی آیت کا نہیں بلکہ آگے والی آیت کا ہے۔ چلیں پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔